الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیات کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہر شخص کو خواب آتے ہیں، ہر شخص کو ہی خواب آتے ہیں، کچھ کو نہیں بھی آتے، لیکن وہ یہ سمجھے کہ اس کا نفس مطمئن ہے۔ تو اکثریت کو آپ سب اس کے گواہ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ خواب آتے ہیں۔ ہر شخص کے خواب الگ الگ ہوتے ہیں۔ انبیاء کو بھی آتے تھے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تو آئے تھے کہ بیٹے کو ذبح کر دو، اے میرے بیٹے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قرآن کی آیت ہے کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، ذرا غور سے اچھی طرح دیکھ لے، سوچ سمجھ لے، تیرا کیا ارادہ ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، فرمایا اے میرے بیٹے، اے والد بزرگوار، قال یا ابت افعل، اے میرے ابا جان، کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، تؤمر، کر لیجیے، انی ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ذرا آیت میں تھوڑا سا آ گیا، معافی دیجیے گا۔ دیکھو لفظ نہیں چڑھا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صابروں میں سے پائیں گے۔ ستجدنی ہے میرے خیال یہ لفظ، بلکہ چلے معافی دیجیے گا، بعض کا فوری ذہن پہ لفظ نہیں آتا قرآن مجید کی توڑ کے آیت میں، کہ ترتیب میں تو روانیت چلتی ہے نا۔ بہرحال ہم اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ خواب میں جب آتے ہیں انسان کو، نفس لوامہ کے حامل شخص کو، جو اس کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں کچھ شکلیں نظر آتی ہیں، خواب میں چیزیں نظر آتی ہیں، جیسے مثالی شکلیں ہیں، بھیڑ نظر آئے گی، بکری آتی ہے، گائے آ جاتی ہے، اونٹ، مچھلی، جو اس کا پیشہ بھی ہوتا ہے، جو اس کا ماحول بھی ہوتا ہے نا، جس ماحول میں رہتا ہے، گائیوں کے ماحول میں رہتا ہے، بھیڑ بکریوں میں، اونٹوں میں، سمندر میں مچھلیوں کا شکار کرتا ہے، کبوتر باز ہے، پھر بطخ آتی ہے، مرغی آتی ہے، پھر درخت آتے ہیں، کسان ہے، کھجور ہے، اس کے باغات ہیں، پکا ہوا کھانا ہے، کوک ہے، پھل اور میوے ہیں، سلا ہوا کپڑا ہے، بغیر زین کے گھوڑا، بجھا ہوا چراغ نظر آتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، روشنیاں، بلب، لالٹین، گلوبز یہ نظر آتی ہیں، پکی ہوئی روٹی نظر آتی ہے، دکانیں، عمارتیں، بازار، یہ سارے محلات، شہد، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، میٹھی چیزیں، ڈشز مختلف قسم کی، شربت وغیرہ، یہ ساری اسی چیزیں نظر آتی ہیں۔ آپ نے غور کیا کہ میں نے بہت ساری چیزوں کی جو مثال دی، یہ ساری حلال ہے، چونکہ نفس لوامہ اس کو حرام سے روکتا ہے، ممنوع کاموں سے روکتا ہے، تو یہ نفس لوامہ نے ہی اپنا روپ دھارا ہوتا ہے، اسی نے اپنا روپ دھار کر وہ خواب میں متشکل ہوتا ہے۔ یہ ہم بات کر چکے ہیں متشکل کیا ہوتا ہے۔ فتمثل لہا بشرا سویا، یہ وہی تمثل ہے جو قرآن مجید نے حضرت ابراہیم کے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بات کی تھی نا۔ میں آیت پڑھ دیتا ہوں، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پس ہم نے ان کی طرف یعنی حضرت مریم کی طرف اپنی جبرائیل کو بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو ان کے سامنے ایک مکمل بشر کی شکل میں انہوں نے تمثل کیا، ظاہر ہوئے۔ تو یہ نفس خواب میں ظاہر ہوتا ہے مختلف شکلوں میں، کبھی بھیڑ، بکری، اونٹ، میٹھی چیزیں، سویٹ ڈش، بازار، یعنی اسی نے نفس لوامہ نے روپ دھارا تھا، اور یہ ساری چیزیں حلال نظر آتی ہیں، حرام نظر نہیں آتی پھر اس کو۔
کیونکہ وہ نفس لوامہ کا حامل ہے، اس کا وہ تذکرہ کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے۔ بھیڑ بکری جیسے حلال جانور ہے، ان کا اشارہ ظاہر کرتا ہے اگر یہ خواب میں آتے ہیں، اس کا رجحان جو ہے حلال چیزوں کی طرف ہے۔ پھر ان کی صفات ہیں، جیسے گائے نظر آئی تو اس کا مطلب کام کرنا ہے، اس کا نیک کام کرنے کی طرف رجحان پیدا ہوتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا رجحان پیدا ہوتا ہے، جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے۔ جیسے گائے نفع دیتی ہے، دودھ دیتی ہے، اور بیل وغیرہ ہل اب تو خیر نہیں جوتتے ہیں، اب کئی وہ کولو کے بیل جو ہے، یہ ساری آپ چیزیں سمجھ لیں، آپ کو پتہ بھی ہیں۔ مرادی یہ چیزیں جانور نفع دیتے ہیں نا، تو وہ نظر آتی ہیں۔ اونٹ ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، اگر آتا ہے نظر تو اس کا مطلب وہ لوگوں کے بوجھ اٹھاتا ہے، لوگوں کی تکلیف، خود تکلیف برداشت کرتا ہے، لوگوں کی تکلیف نہیں برداشت کرتا، ان کے بوجھ برداشت کر لیتا ہے، دوسروں کے لیے وہ فائدہ بخش ہوتا ہے، نفع بخش ہوتا ہے۔ یہ اچھے ایمان، اچھے عمل کی جو حالات ہیں اس پر دلالت کرتی ہے یہ صفت۔ اب جیسے مچھلی ہے، بطخ ہے، مرغی، کبوتر، میں نے مثالیں دی، یہ پاکیزہ جانور ہیں، حلال جانور ہیں، وہ حلال کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کھجور، شہد پسندیدہ چیزیں، میٹھی ہیں، جو کہ میٹھی زبان ہوتی ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ چیزیں اگر کھجور، شہد، میٹھی چیزیں نظر آتی ہیں، میٹھی ڈشز نظر آتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ پر اخلاق ہو گیا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہو گئے ہیں، میٹھی زبان میں بات کرتا ہے، پکے ہوئے کھانے ہیں، پھر خواہش نفس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، پھل ہیں، میوے ہیں، اور یہ جو بے معنی اور لغو کلام ہے اس سے نجات حاصل کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پھل جو ہے نا، پکی پکائی چیز، من و سلوہ بھی دیکھیں نا، پکی پکائے آتے تھے۔ مکانات ہیں، عمارات ہیں، یہ بھی چونکہ بہت زیادہ اونچی عمارتیں نظر آتی ہیں، مکانات نظر آتے ہیں، یہ نفس کی عیش طلبی پر دلالت کرتے ہیں کہ بندہ چاہتا ہے میرے پاس بڑی جائیدادیں ہوں، مربے ہوں، میرے پاس یہ بھی ہو، بلڈنگز ہوں، کرائے پہ چڑھی ہوں، تو یہ یا میرا گھر اتنا بڑا ہو، کنالوں میں ہو، میرے پاس یہ بھی ہو، تو عیش طلبی ہے نا یہ۔ انسان کو تو رہنے کے لیے جو ہے چھوٹا سا گھر چاہیے، اس کی ضرورت کے مطابق تو ضرورت ہوتی ہے انسان کی، اور آخرت میں تو بس ایک گڑھا ہی تھوڑا سا چاہیے، وہی کافی ہے، وہی کافی ہے۔ الغرض مختلف اشیاء کا نظر آنا، جانوروں، پرندوں، یہ انسان کے اندر وہ نفس لوامہ نے صفات پیدا کی ہوئی ہوتی ہیں، نفس کی حالت کو بیان کرتی ہیں، اور اس کی خاصیت جو اس کے اندر صفت ہے، جیسے میں نے مثال دی اونٹ بوجھ اٹھاتا ہے، اس کی صفت کو بیان کرتی ہیں کہ یہ انسان کے اندر یہ صفت ہے۔ خود دیکھیں نا، سیلف اسیسمنٹ ہے، اپنی خود تشخیصی نظام اللہ نے اندر لگا دیا خوابوں کی شکل میں۔ خواب انبیاء کو بھی آتے تھے، صحابہ سب کو آتے ہیں، یہ آپ سے میرے کے ساتھ عزیزان گرامی قدر۔ تاکہ یہ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان اچھے اور برے کی تمیز کر سکے، اس کو کسی کے پاس لٹوانے نہ جانا پڑے، جی یہ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، وہ تمہاری مرضی کی بتاتے ہیں۔ یہاں یہ ہمارے لاہور میں بھاٹی لوہاری، وہ پہلے اب تمہیں پتہ نہیں، طوطے ہوتے تھے، وہ لفافہ اٹھاتے، لوگ اس کو پیسے دیتے تھے، اب اس لفافے کے اندر اس کی مرضی کی باتیں لکھی ہوتی تھی، کوئی نیگیٹو بات نہیں لکھی ہوتی۔ ایسے ہی ہے، تاکہ اندر ہی اللہ نے نظام لگا دیا، تمہیں کسی کے پاس لٹانے جانا نہ پڑے، گھر میں رہو، وہی بچوں بیوی پہ خرچ کرو۔ عزیزان گرامی قدر، مراد یہ ہے کہ نفس امارہ جو ہے، اس کی جو خاصیت ہوتی ہے، وہ خواب ہمارا کہہ رہا ہوں، وہ بھی خواب میں ہی آتا ہے، سارے نفس خواب میں ہی آتے ہیں۔ نفس لوامہ کی چونکہ بات چل رہی ہے، تو نفس لوامہ میں اچھی خصوصیات ہوتی ہیں جو انسان کو حلال کی طرف رغبت دلاتی ہیں، نیکیوں کی طرف رغبت دلاتی ہیں، بدیوں سے ٹوکتی ہیں، اس کو ملامت کرتی ہیں، تو تاکہ یہ نفس جب نور پیدا ہو جاتا ہے دل کے اندر، نفس مارا کے ذکر کے بعد، گناہوں سے بچنے کے بعد، جب انسان کے اندر نور تخلیق ہو جاتا ہے، اس کا رجحان اچھی باتوں کی طرف ہو جاتا ہے۔ آئیے میں اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اس کلپ میں کرتا ہوں کہ جو اس کا نفس لوامہ کا حامل شخص ہوتا ہے، اس کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ کام تو سارا دل ہی کا ہے، کیا کمال ہے دل کی، جس کے ساتھ لگ جائے، یہ دل جس کے ساتھ لگ جائے اسی کا ہوتا ہے۔ صلی اللہ، یہ ذرا میں دور نکل جاتا ہوں ذرا دوسرا، کیونکہ یہ سبجیکٹ میرے ایسے ہیں نا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم